and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. یہ جو عنوان ہے تحفظ ختم نبوت، پہلے اس کو سمجھ جائیے کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں 5-10 منٹ چلوں گا مگر راجدھانی سے نہیں بلکہ وندے بھارت کی طرح چلوں گا، اور اگر وندے بھارت سے بھی زیادہ کوئی تیز ہو تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہو، تو آپ میرا ساتھ دیں، 5-10 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج تک تقریباً ہمارے یہاں مجمع میں 60-70 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کبھی اس عنوان میں کبھی ایسا پروگرام منعقد نہیں ہوا۔ آج کیا ضرورت پیش آئی؟ جیسا کہ ہم سب کے مربی و محسن جناب قاضی اسرار صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس ٹھنڈ میں قاضی صاحب جیسا آدمی وہاں سے موٹر سائیکل چلا کے یہاں آئے ہیں، اور کوئی لفافہ والا نہیں ہے یہاں، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ کیوں آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ ان کا اپنا ایمانی مسئلہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے مجھے شفاعت بھی لینی ہے اور حوض کوثر بھی پینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اب مسئلہ یہاں یہ آ گیا کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین سے انحراف کر کے کسی شکیلیت کے چنگل میں آ گیا، غلام یا جاوید گاندھی کے شکل میں آ گیا، کسی نے انکار عمر کا انکار کیا، کسی نے عوام کا انکار کیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دن جب اللہ پوچھے گا من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے، وہ کہے گا کہ میرا نبی شاید شکیل بن حنیف ہے، میرا نبی شاید غلام احمد قادیانی ہے۔ اس لیے اس چیز سے بچانے کے لیے حافظ زکی جیسا آدمی کو مسلح چھوڑ کر کے دارالعلوم کی مسجد سے نکلنا پڑا، مولانا عبد المنان کو آسام کی دھرتی سے نکل کر کے یہاں کی گلیوں میں آنا پڑا، مجھے بنگلور سے نکل کے یہاں آنا پڑا، قاضی صاحب کو جے پگوار کلداس پور سے نکل کر کے یہاں آنا پڑا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، یہاں کا نوجوان ہمارا ساتھ دیتا ہے، یہاں کا عوام ہمارے مدرسوں کو چندہ دیتا ہے۔ اگر ہم نے ان کا ایمان کے تحفظ کو فراہم نہیں کیا تو کل قیامت کی ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، آپ یہ مت سمجھنا کہ مولوی کوئی بے روزگار ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مولوی جو کھاتا ہے وہ بڑے بڑے بادشاہ خواب میں بھی نہیں دیکھتا، اللہ کھلاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے آج جو یہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے آپ کو جمع کیا گیا ہے، یہ معمولی جلسہ نہیں ہے، یہ آپ کی اور ہماری ایمان کی ضمانت ہے کہ کل قیامت کے دن ہم پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ، جب یہ شکیل کے ہمارے روڈوں میں چل رہے تھے تب ہم ان کا راستہ روک کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا تھا، یہ غلام احمد قادیانی کے چلتے تھے تب ہم نے ان کو روکا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں حضرت قاضی صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، کتنے لوگ میرے ساتھ کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں، میں ان تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری نبی کیسے ہیں؟ سمجھتے چلیے، نبی کتنے ہیں؟ آپ لوگ بتائیے نبی کتنے ہیں؟ تقریباً کم و بیش 1,24,000 علماء یہاں بیٹھے ہیں، علماء کی مجلس ہے، بات کرنے کی یہاں مجھے بھی ضرورت اور ہمت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پورے ہندوستان میں ہم جاتے ہیں، مگر جب میں اپنے اکابر علماء کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو شاگرد بنانا فخر سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، علماء جو ہے نبی تقریباً جو ہے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء و رسول ہیں، ان میں سے علماء فرماتے ہیں کہ 313 کم و بیش رسول ہیں۔ کتنے؟ یاد رکھیے، موٹے موٹے سوال ہیں۔ 313 کم و بیش رسول ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ وہ کسی دن چائے چھوڑ کر کے دارالعلوم میں جا کے بیٹھیے گا، آپ کو سمجھایا جائے گا۔ یہ سمجھانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ابھی فی الحال۔ چائے کے دکان میں آپ نے بہت وقت لگایا، کبھی کبھی دارالعلوم میں جا کے بیٹھیے۔ ہاں، کچھ لوگ کا یہ بھی سوال ہے کہ
کا بھی میں جواب دوں گا. میرا یہ عقیدہ، میرا یہ حصہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جس طریقے سے پورے ہندوستان کے لیے دارالعلوم دیوبند کا مقام ہے، اسی طریقے سے اس علاقے کے لیے دارالعلوم بگورہاٹ کا وہ مقام ہے. کیا آپ جانتے کہ نہیں؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے کہ دارالعلوم بگورہاٹ کا وہ مقام ہے. آپ جائیں گے دارالعلوم دیوبند، وہاں جا کے ملے گا آپ کو تحفظ ختم نبوت، وہاں ملے گا رد قادیانیت، وہاں ملے گا رد شیعیت، وہاں ملے گا رد عیسائیت، اور ہر ایک کے لیے جو ہے وہاں پر ایک ایک عالم کو تیار کیا جاتا ہے، بلکہ ایک ایک جماعت کو تیار کیا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا جہاں پر اتنے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں دارالعلوم بگورہاٹ میں، ہمارے پاس ایک ایسا عالم بھی ہونا چاہیے جو اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ فرقے باطلہ کے اوپر بھی تیاری کرے. جب کہیں سے ہمیں فون آئے کہ یہ شخص جو ہے شیعہ بن گیا، یہ شخص جو ہے دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، شیعیت کو اختیار کر لیا، تو ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ابھی مجھے پیٹ میں درد ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ اٹھا کے ہاسپٹل لے جائیں گے. ہاسپٹل والا کہے گا نہیں بھائی ان کو اپینڈکس ہو گیا ہے، آپریشن کرنا پڑے گا. کیا وہ وہی بیڈ پہ لیٹا کر کے آپریشن کرے گا؟ نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ بھائی ان کو ذرا آپریشن تھیٹر میں لے چلو، ان کو ذرا او ٹی میں لے کے چلو. پھر او ٹی میں جانے کے بعد کیا ڈاکٹر فوراً چیرا لگائے گا؟ نہیں لگائے گا، بولے گا کاٹنا ہے، اس کے لیے پہلے اس کو انستھیسیا دو، اس کو پہلے بے ہوش کرو، اس کے بعد پھر پائپ لگائے گا، اس کے بعد چیرا لگائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی آ کر کے آپ سے الجھتا ہے، بتاؤ قیامت کب آئے گی، وہ آگے کہتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیسے ہیں، آپ نے دیکھا ہے مہدی علیہ السلام کیسے ہیں، میں گیا تھا، میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں، میں اس سے ملاقات کر کے آیا ہوں. آپ کہیں گے بھائی آپ کا بیماری ذرا بڑا ہو گیا ہے، آپ کو چھوٹے موٹے ڈاکٹر دوائی نہیں دے سکتے، آپ کا آپریشن تھیٹر لے جانا پڑے گا، آپ کے لیے جو ہے انستھیسیا والے کو بھی بلانا پڑے گا، آپ کے لیے تھوڑا پائپ بھی لگانا پڑے گا. وہ آپریشن تھیٹر کہاں ہے؟ وہ دارالعلوم بگورہاٹ ہے. لائیے اس کمینے کو بیٹھ کر کے، یہاں دارالعلوم میں بیٹھ کے اس کا آپریشن ہوگا. آپ جواب دینے کی کوشش مت کیجیے، آپ جواب دو گے اپنا ایمان کھو بیٹھو گے، اس لیے ان کے پاس ہتھیار رہتا ہے. میرے عزیزو، تو میں آپ کو بتا رہا تھا، شاید وقت ہو چکا ہے، پھر بھی میں بتاؤں آپ کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے. آپ جانتے ہیں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ کتنے نام ہیں بھائی؟ 99 نام ہے، 99. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ 99. ہمیں معلوم نہیں، وہ بھی 99 ہے. اللہ کے 99 نام، میرے آقا کے بھی 99 نام. اب اللہ کے نبی ناموں کو الگ رکھیے، میرے آقا کے ناموں کے ساتھ ایک نبی ہے النبی الاول. اول کے معنی پہلا. دوسرا نام میرے آقا کو یہ نام کس نے دیا؟ مجھے، میں پیدا ہوا میرے باپ نے یا کسی اللہ والے نے میرا نام منور رکھا. آپ پیدا ہوئے، آپ کے ابا نے، آپ کے دادا نے نام دیا، مگر میرے آقا جب پیدا ہوئے نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا ہے. اور اللہ نے کہا النبی الاول، پہلا نبی. کون سا؟ پہلا نبی. غور سے، دماغ ادھر حاضر. ایک نام النبی الاول. آئیے آگے چلیے، 99 نام پڑھتے جائیے. دوسرا نام آئے گا النبی الاخر. آخری، آخر کے معنی آخری نبی. اللہ کہہ رہا ہے محمد ہی اول نبی ہے، محمد ہی آخری نبی ہے. یہ غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نبی ہوں، اور وہ دلیل قرآن سے دیتا ہے. میں کہتا ہوں میرا رب نے کہا ہے النبی الاول النبی الاخر، وہی پہلا نبی، وہی آخر نبی. آئیے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا چلوں. آپ جو ہے 313 سب کے نام نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا. قرآن نے جتنے نام بتائے اتنے نام بتاتا چلوں. آئیے آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ. آدم بھی رسول ہے، نبی ہے. کیا کہیں گے؟
رسول اللہ کہیں گے نہیں. آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, آگے بڑھتے رہیے, لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ, آگے بڑھیے, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, آگے بڑھیے, لا الہ الا اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, آگے بڑھیے, لا الہ الا اللہ, داؤد خلیفۃ اللہ, آگے بڑھیے, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, آگے بڑھیے, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ, آگے بڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. کہیے, آپ کہیے, کیا کہیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جب جب کلمہ پڑھیے تو ترجمہ یہ کیجئے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آخری نبی ہے. آخری کا جملہ لگائیں گے, کیوں لگائیے؟ اس لیے کہ آئیے آپ کو مثال سے اور سمجھاؤں. حضرت آدم اللہ سے لینے کے لیے جنت میں گئے, حضرت عیسیٰ اللہ سے لینے کے لیے پہاڑ پہ گئے, حضرت موسیٰ اللہ سے کچھ لینے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے, حضرت داؤد اللہ سے کچھ لینے کے لیے کہاں گئے؟ عبادت خانے میں گئے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ سے مانگنے کے لیے کہاں گئے؟ اپنے عبادت خانے میں بیٹھے, حضرت زکریا, یحییٰ, صالح, یہ سب عبادت خانے میں بیٹھے رہے. اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے سے عطا کیا, وہ لیتے رہے اور اپنے امت کو دیتے رہے. لینے والے نبی, دینے والے دے کس کو رہے ہیں؟ اپنے امت کو دے رہے ہیں. امت کے بارے میں آئیے, امت سے نبی سے لینے والا کون ہے؟ صدیق ہے. نبی سے لینے والا کون ہے؟ شہداء ہے. نبی سے لینے والا صالحین ہے. نبی سے لینے والا ولی کاملین ہے. آئیے, سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب لینے والے سارے ہیں, مگر آئیے قرآن پڑھیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا لینے والے کون ہیں؟ نبی ہے. لینے والے کون ہیں؟ صدیق ہے. لینے والے کون ہیں؟ صالحین ہے. لینے والے کون ہیں؟ شہداء ہے. میں پوچھتا ہوں, حضرت ابراہیم کے لینے والے نبی نہیں ہے, کون ہے؟ شہداء ہے, صدیقین ہے. لینے والے نبی صرف محمد الرسول اللہ کے پاس ہے. اس لیے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ جب معراج میں گئے تو معراج میں جانے کے بعد آپ کو پتا ہوگا اللہ کے نبی نے امامت فرمائی, سارے سوالات انبیاء لائن میں کھڑے ہیں. آپ بغور مسجد میں جاتے ہو, اللہ اکبر کر کے نیت باندھے, امام صاحب قرات کرتے ہیں, آپ کرتے ہو؟ کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. امام صاحب پڑھتے ہیں, قرآن کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے امام صاحب لیں گے, لے کے ہمیں دیں گے. وہاں نبیوں نے لیا, صدیقین کو دیا, شہداء کو دیا, صالحین کو دیا, مگر نبیوں نے نبی کو نہیں دیا. یہاں اللہ کے نبی اللہ سے لے کر کے نبیوں کو دے رہے ہیں. پتا چلا مقام کے اعتبار سے میرے نبی اعلیٰ ہے, اور جگہ کے اعتبار سے میرے نبی لینے کے لیے عرش معظم پر گئے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ سے لوگوں نے کہا, موسیٰ کس نبی کی دعوت دیتے ہو؟ اس نبی کو تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں. حضرت جبریل نے آ کے بتایا, انہوں نے کہا تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم بھی نہیں دیکھے, ہم بھی نہیں دیکھے. تمہاری زبان سے ہم سن رہے, تم حضرت جبریل کی زبان سے سن رہے ہو. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم دین کی دعوت دیے, لوگوں سے کہا کو اللہ ایک ہے. کہا کہ ابراہیم جس اللہ کو تم دیکھے ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا کیسے؟ کہا کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں. کہا کہ تم میں ہم میں کوئی فرق نہیں, تم جبرائیل کے سن کے بتا رہے ہو اور تم سے ہم سن رہے, اس سے ہم نہیں مانیں گے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک دیکھے ہوئے کا کہاں مان لیا ہے, ایک دیکھے ہوئے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے. بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے. ارے اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا, مگر کوئی دیکھنے والے نے آ کے بتایا. وہ دیکھنے والا کون تھا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کے نبی نے دیکھ کے آ کے بتایا. اس لیے جب لوگوں نے کہا کہ اے آمنہ کے لال, آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے, میں دیکھ کے آ کے بتا رہا ہوں. کہا جنت؟ کہا میں نے جنت کو دیکھا ہے, آ کے بتا رہا ہوں. جو جہنم؟ کہا میں نے جہنم کو دیکھا ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. چلے جاؤ کٹیہار ڈسٹرکٹ جج میں,
ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلے جاؤ، جج صاحب کہیں گے یہ مرڈر ہوا تھا، تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، کہا کہ پھر چلو تمہاری گواہ معتبر نہیں، جو دیکھا اس کو لاؤ، کہا کوئی نہیں دیکھا، کہا جا تمہارا کیس ڈسمس ہو گیا۔ مگر یہاں میرے آقا نے خود فرمایا ارے جنت کو میں دیکھ کے آیا ہوں، جہنم کو میں دیکھ کے آیا ہوں، عذاب قبر کو میں دیکھ کے آیا ہوں، میں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ اور یہ یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ارے میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عمر نبی نہیں ہوئے اس کا مطلب کوئی اور نبی نہیں۔ اب ایک مثال اور چھوٹا سا سمجھ لیجئے، تاج محل کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ تاج محل کو جانتے ہیں؟ یہ عجوبہ ہے، ہندوستان کا نام روشن کرنے والا تاج محل۔ اگر بل کلنٹن بھی آتا ہے اپنے بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے تاج محل گھومنے جاتا ہے، تاج محل بن کے آفتاب کے ساتھ تیار ہے۔ اب ایک دیوانہ، ایک مستانہ کھڑا ہوا، ایک اینٹ لے گیا، کہا نہیں میں اس تاج محل کی خوبصورتی بناؤں گا، یہاں پر ایک اینٹ لگاؤں گا۔ آپ کیا کہو گے اس کو؟ آپ کیا کہو گے؟ ارے آپ تو کامن سینس بھی نہیں رکھتے ہو کیا؟ کیا کہو گے اس کو؟ بولو اپنے زبان سے، کیا کہو گے؟ پاگل ہی کہو گے نا، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، تاج محل مکمل ہے۔ اب یہ اینٹ کہاں لگائے گا؟ جدھر لگائے گا ابھر کے دکھے گا وہ۔ میرے آقا نے فرمایا قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، مجھے لگانے کے بعد اس بلڈنگ کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کہ آخری اینٹ میں مجھے لگانے کے بعد وہ پورا کا پورا تاج محل بن کے ختم ہو گیا ہے۔ اب کسی شکیل کا، کسی جو ہے حنیف کا، کسی جو ہے غیرے نتو خیرے، کسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اتنی بڑی داڑھی رکھ لے، عصائے موسیٰ ہاتھ میں رکھ لے، تسبیح پڑھتا رہے اور آ کے کہے کہ نہیں میرے اوپر جبریل آیا تھا، کہے گا کہنا کہ تیرے پاس ابلیس لین آیا تھا، تو ابلیس کا چچا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، تو کوئی ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ ارے تو ولی تو دور کی بات ہے، تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے مسئلے اور ہیں۔ سدھار کمیٹی ہے، انہوں نے پہلے نشہ مکت ابھیان چلایا۔ یقیناً وہ بہت خوش آئند بات تھی، بہت اچھی بات ہے، ان کی ہمیں ضرورت تھی، انہوں نے چلایا، وہ ابھی چل ہی رہا ہے۔ مگر اسی درمیان میں انہوں نے دیکھا کہ نہیں، شراب پینے والا اگر اس وقت مرے جب اس کا نشہ وشہ اتر گیا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ سود کھانے والا دل سے تو برا سمجھتا ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ بے نمازی مر جائے گا، جنت میں جائے گا۔ بھائی یہ آپ کا سوال ہے، ہمارا سوال نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ سب سے پہلے اس ٹاپک کو اٹھانا ہے ہمیں، تاکہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ آپ سب دل و جان سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ کا ٹائم 10 بجے تک تھا، 10:05 ہو چکا ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اور زیادہ ٹائم لینا چاہیے۔ ہم سب کے مربی و محسن حضرت مولانا ہارون صاحب جو اس علاقے کے مشہور شخصیت ہے، اللہ والے بھی ہیں، اور ان کا نسب نامہ بہت بلند و بالا ہے، تو ان کا آخری خطاب بھی ہمیں سننا ہے۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب کبھی یہ مت سوچیے گا کہ بھائی مجھے کیوں نہیں پوچھا، مجھے کیوں نہیں بلایا۔ جیسا اعلان ملے، کوئی بلائے یا نہ بلائے، ہم اپنی غرض سمجھ کے آ جائیں اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر جائیں، اس لیے کہ یہ دین کسی کا باپ کی جاگیر نہیں اور کسی کا محتاج بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں کروں گا تب یہ ہوگا، وہ بھی بیوقوف ہے، اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے میں نہیں کروں گا تو ہوگا ہی نہیں، وہ بھی بیوقوف ہے۔ یہ دین کسی کا محتاج نہیں اور کسی کا جاگیر بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے بالکل گھٹیا درجے کا آدمی جو کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، اللہ اس سے کام لے لے۔
اس لیے ہر آدمی یہ سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ کرنا چاہیے، اور ہر آدمی کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے. وقت لگائیے، مال لگائیے، جان لگائیے، اور آپ کے علاقے کا مشہور ادارہ دارالعلوم بگھور ہاٹ اور یہاں کے سارے نوجوان کی قربانیاں میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں. اللہ ان کی جوانی میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کی کمائی میں خوب برکت عطا فرمائے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ جب ہم نے آواز دی ہے آپ نے لبیک کہہ کر کے یہاں کے علماء کا، یہاں کے اداروں کا ساتھ دیا ہے. اللہ آگے ہی آپ کو ایسے ہی بناتا رہے. میں ایک دو شعر کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ صاحب حمد دیکھیں گے، صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے، مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے. نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر؟ نامہ کس منہ سے؟ نامہ کے معنی اپنے نامہ اعمال ہے. ہمارے پاس تو ایسا کوئی نامہ اعمال ہے نہیں بھائی. اس لیے نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر؟ ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے، ہم تو صرف پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے. آپ جب اپنے غلاموں میں، آپ سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب بھی اس میں شامل ہیں، کیوں نے آپ نے اپنا وقت دیا، اور جو چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر کے ادھر کان لگا کے سن رہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو نہیں آ سکے انہوں نے محبت سے اس پنڈال کو دیکھ لیا ہے کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے عنوان سے بات ہو رہی ہے. اگر محبت سے انہوں نے بھی دیکھا ہے، اللہ ان کے بھی یہ قبول فرمائے کہ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، آپ جب غلاموں میں اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، تو بادشاہ اٹھ کے میرے قدموں کو دیکھیں گے، بادشاہ اٹھ کے میرے قدموں کو دیکھیں گے. اور ایک شعر ہے کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ارے آتا بھی کیسے، ارے آتا بھی کیسے؟ اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں، اللہ نے ایسا بنا ہی نہیں. اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں دوسرا کوئی سمایا ہی نہیں، اس کے نظروں میں دوسرا کوئی سمایا ہی نہیں. ہم سب کس کے امتی ہیں؟ ایک بار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت. نوجوانان بگھور ہاٹ، زور سے کہیے بھائی، آپ کا نام آ رہا ہے تب بھی نہیں، اتنا آہستہ کہیے، نوجوانان بگھور ہاٹ. جزاک اللہ خیر الجزا واحسن الجزا. پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب نے اتنا برداشت کیا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.